دیکھیں یہ زیادتی ہے، نواز شریف صاحب کی بات نہ کریں، 3 مرتبہ کے پرائم منسٹر ہیں. مجھے بتائیں کہ وہ اتنے گمسم کیوں رہتے ہیں؟ مطلب آخری لاسٹ میرے پاس ٹائم ختم ہو چکا ہے ویسے. میرا اپنا خیال ہے از ان ڈپریسو موڈ، ان کے ساتھ دھوکا ہوا. خود اپنی جماعت نے کیا نا. ہاں بڑے پیار سے بلایا گیا اور بس بٹھا دیا منجی. اب خان صاحب سے ہٹ کے تھوڑا میاں صاحب پہ بات کر لیتے ہیں نا. لوگ کہیں گے صرف خان صاحب کے ہی ہم پیچھے پڑے رہتے ہیں. نہیں پیچھے نہیں، ان کی وجہ سے لوگ سنتے ہیں. اب اس کے بعد آپ نے میاں صاحب کو کہا، آپ کہیں گے چھوڑو جی مٹی پاؤ. ہاں اور کو گل کرو. اچھا پھر کس کی بات کریں؟ چلیں آپ بتا دیں مٹی پائی اس پہ. میاں صاحب کون سے؟ اچھا یہ بھی اب مسئلہ ہے. میاں صاحب آپ کس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ شہباز شریف دو صاحب ہیں نا، ایک میاں نواز شریف، ایک میاں شہباز شریف. چلیے پہلے شہباز شریف صاحب پہ کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گڈ بکس میں آئے کہ نہیں آئے ابھی تک؟ ہمت تو بہت کی ہے انہوں نے، کوشش بھی کر رہے ہیں. پہلے تو بات ہو رہی تھی کہ آج گورنمنٹ گئی کل گورنمنٹ گئی، لیکن اب تو لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں اب تو روزانہ فارغ ہی نہیں ہو رہے. اب تو آج کراچی گئے ہوئے تھے، گونگ شونگ بھی وہاں مجایا یعنی اسٹاک ایکسچینج میں یعنی، لیکن ایک اچھی تقریب ہوئی کر تو رہے اور روزانہ بنا رہا. وہ اڑان پروگرام بھی تھا. اور یہ کہ سر اس کو ویسے کل دانیال عزیز صاحب نے میرے شو میں کہا یہ یو رین پروگرام ہے، اڑان نہیں ہے. وہ دانیال کا ایک اپنا انالیسز ہے، میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں. آپ نے جس کانٹیکسٹ میں سوال کیا ہے اس میں یہ لگ رہا ہے کہ شہباز صاحب کی آنیاں جانیاں جو ہے اور ان میں کانفیڈنس مجھے زیادہ لگ رہا ہے، بہتر پوزیشن میں نظر آ رہا ہے. جیسے وہ جو ان کی جو یو اے ای کے جو سربراہ آئے تھے ان سے مختصر ملاقات کی، لیکن $2 ارب رول اوور کروا لیا انہوں نے. رول اوور کروا دیا. تو ان حالات میں یہ کافی اچیومنٹس ہیں. ہاں نہیں ویسے ڈیلیور تو کسی حد تک کر رہے ہیں، لیکن سر اکانومی زیادہ ان کے ڈیسیجن سے خوش نہیں نظر آتے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف بظاہر نظر آنے والی پالیسیز ہیں، ان کے بہت زیادہ اثرات نہیں ہوں گے. میں ویسے جب سے پیدا ہوا ہوں، ہاں تب سے ہم یہی سن رہے ہیں، اور 1975 سے جرنلزم بھی شروع کیا ہے. میں نے خدا کی قسم سے اکانومی میں لکھنے والے کسی بھی شخص کو آج تک یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی اکنامکس صحیح سمجھ رہا. ٹھیک ہے، معیشت ڈوب نہیں رہی، معیشت خطرے سے باہر آ گئی ہے. اکثر معیشت خطرے میں ہی ہچکولے کھا رہی ہوتی ہے اور دیوالیے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور پھر ایک وہ کچھ اس طرح کے ان لوگوں نے لفظ بنائے ہوئے ہیں، ریفارمز نہیں ہو رہی، اسٹرکچرل ریفارمز. مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ اسٹرکچرل ریفارم کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ حتیٰ کہ آج بھی جیسے آج کے فنکشن میں جس نوعیت کی گفتگو وزیر خزانہ کر رہے تھے، اب یہ خود ان کا تعلق کمالیہ سے. آپ یہ بتائیں کہ کمالیہ کے رہائشی جو ہے انہوں نے ان کی پوری تقریر سن کے کچھ سمجھے ہوں گے کیا ہو رہا ہے؟ نہیں بھئی، آپ اس لیے تقریر کرتے ہیں نا کہ لوگوں کو آپ بتا سکیں. سو کالڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے نا، جس کو لوگوں کے ووٹ لینے ہیں. حالانکہ یہ خود تو ٹیکنوکریٹ ہیں سلیش سینیٹر. لیکن سر دیکھیں وہ جن لوگوں کی خواہش پہ آئے ہیں ان کے حساب سے ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو انہیں سے بات کر لیا کریں نا. پاور پوائنٹ انہیں سے ہی کر رہے تھے نا سر، انہوں نے وہاں ٹائم نہیں دیا ہوگا تو یہاں بھی کر میرے کو ٹیلی ویژن میں نے کھولا ہوا ہے، آپ تقریر کیے چلے جا رہے ہیں وہاں پاور پوائنٹ یعنی کہ وہ کر دیں، پروجیکشن ختم کریں. بات میرا کیوں ٹائم ضائع؟ سر وہ انہیں کو اور ان کے آگے رفقا جو تھے ان کو سمجھا رہے تھے جن کا ٹائم مزید نہیں ملا ہوگا. پاور پوائنٹ یعنی کہ پروجیکشن سے کر دیں، یا ایسا کریں کہ پوڈ کاسٹ شروع کر دیں مجھے لانے والوں کے لیے. میں آپ کو بتاتا ہوں اکانومی کیسے. اچھا چلے چلتے چلتے اب یہ تو آج کی ہماری بڑی ایک فرینک گفتگو تھی. ہم نے اس میں صحیح جو کہنا چاہیے، اس سے پہلے جو گفتگو ہوتی رہی ہے آپ کے میرے درمیان وہ کیا بڑی سنجیدہ گفتگو تھی سر. لیکن آج چلتے چلتے ایک میاں صاحب رہ گئے نا. دیکھیں یہ زیادتی ہے، نواز شریف صاحب کی بات نہ کریں، 3 مرتبہ کے پرائم منسٹر ہیں. مجھے بتائیں کہ وہ اتنے گمسم کیوں رہتے ہیں؟ مطلب آخری لاسٹ میرے پاس ٹائم ختم ہو چکا ہے ویسے. میرا اپنا خیال ہے از ان ڈپریسو موڈ، ان کے ساتھ دھوکا ہوا. خود اپنی جماعت نے کیا نا. ہاں بڑے پیار سے بلایا گیا اور بس بٹھا دیا منجی. نہیں لیکن میاں صاحب کا اندر کا سیاستدان کب جاگے گا یہ سوچ کے کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے؟ نہیں لیکن وہ پھر اگر وہ جاگ جائے گا تو پھر اس پہ قربانیاں بھی دینی پڑے گی نا. بہرحال چھوٹا بھائی وزیر اعظم ہے، یعنی مظلومیت کا رونا تو نہیں رو سکتے نا. پاکستان کی آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑے صوبے کی انتہائی طاقتور وزیر اعلیٰ وہ ان کی بیٹی ہیں. مستقبل کی وزیر اعظم بھی ہو سکتی ہیں. آج کل تو بڑی اچھی گڈ بکس میں ہیں وہ. خیر اٹس ٹو ارلی ٹو سے، لیکن یہ ہو سکتی ہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا ہوں گی، مستقبل میں ہو سکتی ہیں. میرا خیال تھا کہ میری کہ ذائچہ بنانے تو نہیں بیٹھے تھے، وہ یہ کہ جب آئے گا وقت دیکھی جائے گی. لیکن فی الحال متحرک اور طاقتور یعنی کہ باقی تمام وزرائے اعلیٰ سے زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہیں، کم از کم ٹی وی اسکرین میں اگر آپ دیکھیں تو. کیا خیال ہے سر؟ یہ کسی اور نشست میں آپ سے ویسے پوچھوں گی کہ یہ جو ہر روز وہ ایک منصوبہ اناؤنس کرتی ہیں، اس کے پیسے کہاں سے آتے ہیں ویسے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ LFC
ہاں اور کیا. یہ تو باقی صوبے سو رہے ہیں کیا؟ وہ جانے، ان کا کام جانے. اگر یہ عقل ان کو نہیں آتی تو اس میں ان کا تو قصور نہیں ہے. ہاں وہ کہانی کیسے بنے گی نا، وہ اگر ان کی جو گفتگو تھی اس کا ایک حصہ تھا کہ لوگوں کو درد محسوس ہونا چاہیے کہ جو فریج، اے سی اور کمرہ پینٹ کروانے سے نہیں ہوگا، ایئر کنڈیشن اور بڑا کمرہ حاصل کر کے ہمیں حالات نارمل نہیں دکھانے چاہیے. یہ گفتگو وہ اپنے اس سوشل میڈیا کے جو ان کے امپلائی ہیں اس سے کر رہی ہیں. پھر ایک جگہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بشرا بی بی صاحبہ، ان کے لیے انہوں نے کوئی اچھے جسٹس کا استعمال نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جو یہ بھی ہمیں دکھانا چاہیے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو عدت میں جو نکاح کا کیس تھا اس میں سزا ہوئی ہے کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ اپنی بیٹیوں کو عدالت میں پیش نہیں کروا سکیں. ویسے یہ تو مطلب ایک کھلا سچ ہے کہ بشرا بی بی اور ان کے کوئی تعلقات علیمہ صاحبہ کے اچھے نہیں ہیں، میرا خیال ہے. وہ ہے نا ہاں ساس اور نند، وہی پرانا یہاں وہ مسئلہ. تعلقات نہیں ہیں. ہاں پیارے یہ پاکستان کا پرانا مسئلہ ہے. پیارے نندویا، وہ کیا ہے وہ کس زمانے کی بات ہے ویسے؟ یہی کہ نہیں کہ ہمیں تو یہ بچپن میں سنتے تھے سر آپ کے بچپن میں، میرے بچپن میں نہیں. ارے نہیں، یہ یعنی شادیوں بیاہوں میں ہوتا تھا کہ پیارے نندویا سروتا کہاں بھولا ہے. ان دنوں ساس اور نند کے تعلقات، سوری بھابھی اور نند کے تعلقات اتنے برے نہیں ہوتے تھے. یا شاید ہم نے تو جب سے دیکھی خان صاحب کی بہن اور ان کے تعلقات خراب ہی ہیں. ہاں اچھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ایک ٹیکنیکل ایرر ہے جس سے چیٹ لیک ہو گئی. مطلب اب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ حلیمہ بی بی کو چیک کرنا چاہیے کوئی ان کے اندر بھی بشرا کا ایجنٹ گھس گیا ہے. اچھا بشرا صاحبہ گئے جی بھائی اس میں جو ان کی جو بات جو لیک ہوئی ہے اس کا فائدہ تو بشرا بی بی کو ہوگا، انلیس یہ کہ بھائی نے یہ اشارہ کیا ہے ہاں کہ بشرا بی بی صاحبہ بھی دیکھ لیں. مطلب یہ ہے کہ اینگل بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بشرا بی بی صاحبہ آپ بھی دیکھ لیں دائیں بائیں. یہ رہی ہے نا کہ عام طور پر ناراض ہو جایا کرتے ہیں. ہاں کن کی؟ خان صاحب کی. اچھا تیسری ہو گئی، 1.5 نہیں نبھائی جا رہی. چلیا کرو نا. کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اندر سے انہوں نے بہن کو کہا ہو کہ بس اب برداشت نہیں ہوگا. سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بشرا بی بی صاحبہ کی جو انڈائریکٹلی کہیں بات چیت چل رہی ہے، انہوں نے کہا دیکھیں ہم بھی آپ کو کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ اسی لیے میں نے جب لفظ اسٹریٹجک پہلے استعمال کیا تو آپ نے ٹیکنیکل کہا تھا تو میں نے کہا یہ وجہ ہو سکتی ہے. صحیح. اچھا ویسے چلیے اب خان صاحب سے ہٹ کے تھوڑا میاں صاحب پہ بات کر لیتے ہیں نا. لوگ کہیں گے صرف خان صاحب کے ہی ہم پیچھے پڑے رہتے ہیں. نہیں پیچھے نہیں، ان کی وجہ سے لوگ سنتے ہیں. اب اس کے بعد آپ نے میاں صاحب کو کہا کہیں گے چھوڑو جی مٹی پاؤ. اور کو گل کرو. اچھا پھر کس کی بات کریں؟ چلیے آپ بتا دیں مٹی پائی اس پہ. میاں صاحب کون سے؟ اچھا یہ بھی اب مسئلہ ہے. میاں صاحب آپ کس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ شہباز شریف دو صاحب ہیں نا، ایک میاں نواز شریف، ایک میاں شہباز شریف. چلیے پہلے شہباز شریف صاحب پہ کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گڈ بکس میں آئے کہ نہیں آئے ابھی تک؟ ہمت تو بہت کی ہے انہوں نے، کوشش بھی کر رہے ہیں. پہلے تو بات ہو رہی تھی کہ آج گورنمنٹ گئی کل گورنمنٹ گئی، لیکن اب تو لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں اب تو روزانہ فارغ ہی نہیں ہو رہے. اب تو آج کراچی گئے ہوئے تھے، گونگ شونگ بھی وہاں بجایا یعنی اسٹاک ایکسچینج میں یعنی، لیکن ایک اچھی تقریب ہوئی کر تو رہے اور روزانہ بنا رہا. وہ اڑان پروگرام بھی تھا. اور یہ کہ سر اس کو ویسے کل دانیال عزیز صاحب نے میرے شو میں کہا یہ یو رین پروگرام ہے، اڑان نہیں ہے. وہ دانیال کا ایک اپنا انالیسز ہے. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں، آپ نے جس کانٹیکسٹ میں سوال کیا ہے اس میں یہ لگ رہا ہے کہ شہباز صاحب کی آنیاں جانیاں جو ہے اور ان میں کانفیڈنس مجھے زیادہ لگ رہا ہے، بہتر پوزیشن میں نظر آ رہا ہے. جیسے وہ جو ان کی جو یو اے ای کے جو سربراہ آئے تھے ان سے مختصر ملاقات کی، لیکن $2 ارب رول اوور کروا لیا انہوں نے. رول اوور کروا دیا تو ان حالات میں یہ کافی اچیومنٹس ہیں. ہاں نہیں ویسے ڈلیور تو کسی حد تک کر رہے ہیں، لیکن سر اکانومی زیادہ ان کے ڈیسیجن سے خوش نہیں نظر آتے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف بظاہر نظر آنے والی پالیسیز ہیں، ان کے بہت زیادہ اثرات نہیں ہوں گے. میں ویسے جب سے پیدا ہوا ہوں ہاں تب سے ہم یہی سن رہے ہیں، اور 1975 سے جرنلزم بھی شروع کیا ہے. میں نے خدا کی قسم سے اکانومی میں لکھنے والے کسی بھی شخص کو آج تک یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی اکنامکس صحیح سمجھ رہا. ٹھیک ہے، معیشت ڈوب نہیں رہی، معیشت خطرے سے باہر آ گئی ہے. اکثر معیشت خطرے میں ہی ہچکولے کھا رہی ہوتی ہے اور دیوالیے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور پھر ایک وہ کچھ اس طرح کے ان لوگوں نے لفظ بنائے ہوئے ہیں، ریفارمز نہیں ہو رہی، اسٹرکچرل ریفارمز. مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ اسٹرکچرل ریفارم کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ حتیٰ کہ آج بھی جیسے آج کے فنکشن میں جس نوعیت کی گفتگو وزیر خزانہ کر رہے تھے، اب یہ خود ان کا تعلق کمالیہ سے ہے. آپ یہ بتائیں کہ کمالیہ کے رہائشی جو ہے انہوں نے ان کی پوری تقریر سن کے کچھ سمجھے ہوں گے کیا ہو رہا ہے؟ نہیں.
بھئی آپ اسی لیے تقریر کرتے ہیں نا کہ لوگوں کو آپ بتا سکیں سو کالڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے نا جس کو لوگوں کے ووٹ لینے ہیں، حالانکہ یہ خود تو ٹیکنوکریٹ ہیں سلیش بھی سینیٹر. لیکن سر دیکھیں وہ جن لوگوں کی خواہش پہ آئے ہیں ان کے حساب سے ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہاں کے سے بات کر لیا کریں نا پاور پوائنٹ انہیں سے ہی کر رہے تھے نا سر، انہوں نے وہاں ٹائم نہیں دیا ہوگا تو یہاں بھی کر میرے کو ٹیلی ویژن میں نے کھولا ہوا ہے، آپ تقریر کیے چلے جا رہے ہیں وہاں پاور پوائنٹ یعنی کہ وہ کر دیں پروجیکشن ختم کریں بات، میرا کیوں ٹائم ضائع سر؟ وہ انہیں کو اور ان کے آگے رفقا جو تھے ان کو سمجھا رہے تھے جن کا ٹائم مزید نہیں ملا ہوگا، پاور پوائنٹ یعنی کہ پروجیکشن سے وہ کر ان کو دیں بھیج یا ایسا کریں کہ پوڈ کاسٹ شروع کر دیں ہاں مجھے لانے والوں کے لیے، میں آپ کو بتاتا ہوں اکانومی کیسی. اچھا چلے چلتے چلتے اب یہ تو آج کی ہماری بڑی ایک فرینک گفتگو تھی، ہم نے اس میں صحیح جو کہنا چاہیے، اس سے پہلے جو گفتگو ہوتی رہی ہے آپ کے میرے درمیان وہ کیا بڑی سنجیدہ گفتگو تھی سر، لیکن آج چلتے چلتے ایک میاں صاحب رہ گئے نا، دیکھیں یہ زیادتی نواز شریف صاحب کی بات نہ کریں، 3 مرتبہ کے پرائم منسٹر ہیں، مجھے بتائیں کہ وہ اتنے گمسم کیوں رہتے ہیں؟ مطلب آخری لاسٹ میرے پاس ٹائم ختم ہو چکا ہے ویسے. میرا اپنا خیال ہے ڈپریسو موڈ، ان کے ساتھ دھوکا ہوا، خود اپنی جماعت نے کیا نا، ہاں بڑے پیار سے بلایا گیا اور بس بٹھا دیا منجی پہ. نہیں لیکن میاں صاحب کا اندر کا سیاستدان کب جاگے گا یہ سوچ کے کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے؟ نہیں لیکن وہ پھر اگر وہ جاگ جائے گا تو پھر اس پہ قربانیاں بھی دینی پڑے گی نا. بہرحال چھوٹا بھائی وزیر اعظم ہے، یعنی مظلومیت کا رونا تو نہیں رو سکتے نا. پاکستان کی آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑے صوبے کی انتہائی طاقتور وزیر اعلیٰ وہ ان کی بیٹی ہیں، مستقبل کی وزیر اعظم بھی ہو سکتی ہیں، آج کل تو بڑی اچھی گڈ بکس میں ہیں وہ. خیر اٹس ٹو ارلی ٹو سے، ہاں لیکن میں یہ ہو کہ سکتی میرا ہیں کہنا کہا، میں نے یہ ہے نہیں کہا ہوں گی، مستقبل میں ہو سکتی ہیں. میرا خیال تھا کہ میری کہ ذائچہ بنانے تو نہیں بیٹھے تھے، ہاں وہ یہ کہ جب آئے گا وقت دیکھی جائے گی، لیکن فی الحال متحرک اور طاقتور، یعنی کہ باقی تمام وزرائے اعلیٰ سے زیادہ اب ایکٹیو نظر آتی ہیں، کم از کم ٹی وی اسکرینیں اگر آپ دیکھیں تو. کیا خیال ہے سر؟ یہ کسی اور نشست میں آپ سے ویسے پوچھوں گی کہ یہ جو ہر روز وہ ایک منصوبہ اناؤنس کرتی ہیں، اس کے پیسے کہاں سے آتے ہیں ویسے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ LFC ہاں اور کیا، یہ تو باقی صوبے سو رہے ہیں کیا؟ وہ جانے، ان کا کام جانے. اگر یہ عقل ان کو نہیں آتی تو اس میں ان کا تو قصور نہیں ہے. ہاں چلیں عوام پر فیصلہ چھوڑتے ہیں، اس پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو چکا ہے. بڑا مزہ آیا، بڑی مختصر نشست تھی لیکن نصرت صاحب کے ساتھ گفتگو کرنے کا وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. کسی اور نشست میں کچھ اور دلچسپ گفتگو بھی جانیں گے اور ان سے کچھ اور دیگر باتیں بھی موقع ملا تو ضرور کریں گے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.